بہت سارے لوگ حابیل اور قابیل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ جو لوگ اسلام کی تاریخ کو پڑھتے یا سنتے ہیں وہی لوگ جانتے ہیں۔ اگر آپ لوگ حابیل اور قابیل کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل تھا۔ حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے، اور اس وقت یہ طریقہ تھا کہ ایک حمل کے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کے لڑکے کے ساتھ کی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت سبھی آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، اس لیے کوئی اور طریقہ نہیں تھا۔ قابیل کے ساتھ اکلیمہ پیدا ہوئی جو حسن و جمال میں بے انتہا خوبصورت تھیں، اور حابیل کے ساتھ لیودا پیدا ہوئی جو زیادہ خوبصورت نہیں تھیں۔ یہ چاروں جب بالغ ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے لیودا کو قابیل کے لیے نامزد کیا اور اکلیمہ کو حابیل کے لیے۔ قابیل اس بات پر ناراض ہوا اور کہا، میری بہن اکلیمہ بہت خوبصورت ہے اور میرے ساتھ رحم میں رہی ہے، اس کا حقدار صرف میں ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ اس بات پر قابیل اور ناراض ہوا اور اس نے کہا، یہ غلط بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم نہیں دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تم دونوں ایک ایک قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ اکلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی قبول ہوا کرتی تھی تو آسمان سے ایک آگ آ کر کھا لیا کرتی تھی۔ حابیل بکریوں کو پالتے تھے، اس لیے قربانی کے لیے ایک بکری لے کر آئے، اور قابیل کھیتی کرتا تھا، اس لیے ایک انبار گیہوں لایا۔ دونوں کی قربانی مکمل ہوئی، اس کے بعد آسمان سے ایک بجلی آئی اور بکری کو لے گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ گئی۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بہت غصہ آیا اور حابیل کے قتل کا ارادہ پکا کر لیا۔ اب تک زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا، اس لیے قابیل کو اندازہ نہیں تھا کہ حابیل کا قتل کیسے کرے۔ قابیل نے حضرت حابیل کو پہلے زمین پر گرایا، اب اس کے بعد اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ دیکھ کر ابلیس اس کے پاس آیا اور اس نے قابیل کو بتا دیا کہ ایک پتھر سے حابیل کا سر کچل دے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابلیس لعین نے جب دیکھا قابیل نے حابیل کا سر کچل دیا تو ملعون دوڑتا ہوا حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور کہا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، قتل کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، اب وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ ہلتا ہے۔ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، شاید اس کو موت آ گئی۔ یہ قتل کا حادثہ منگل کے دن ہوا تھا۔ قتل کے بعد قابیل کو یہ فکر ہوئی کہ اب اس لاش کا کیا کروں، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا۔ اسی سوچ میں قابیل حضرت حابیل کی لاش کو 40 دن تک لے کر گھومتا رہا۔ آخر ایک دن یہ منظر دیکھا تو کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے ایک گڈھا کھود کر اس مردے کوے کو زمین میں دفن کر دیا اور کوے کی لاش زمین میں چھپ گئی۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے بھی اسی طرح حضرت حابیل کو خاک میں دبا دیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کچھ نیا سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو لائک ضرور کریں۔ جس طریقے سے آپ نے کچھ نیا سیکھا، ایسے ہی دوسروں تک اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی یہ نالج ضرور دیں۔